ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضور کے پاکیزہ میلاد کی مجلس نور میں حاضری کا شرف میرا اور آپ کا اعزاز ہے۔ اس کی برکتیں اللہ ہماری روحوں میں اتار دے۔ صدیوں قبل آپ اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ نہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا ہے اور نہ کبھی یوں کسی کا تذکرہ ہوا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں اور ہر زباں پہ انہی کی باتیں ہیں، اور ان کا نام اتنا دل آویز ہے، میٹھا ہے، سرور انگیز ہے کہ جو ہی لبوں پہ ان کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، روح تک ٹھنڈک اترتی ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ عقیدتوں اور محبتوں کے رنگ ہیں کہ پھیل رہے ہیں، اور میں اور آپ خوش بختی اور فیروز بختی کے نقطہ کمال پر ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی امت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبیوں نے، پیغمبروں نے، پچھلی امتوں نے تمنائیں کی، لیکن ان کو یہ اعزاز نہیں مل سکا۔ میں اور آپ کوئی تمنا نہیں کی، ہم سوئے تھے بخت جاگا، ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد گرامی مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے آ کے کان میں اذان کہی، گویا یہ اس بات کی مبارک بادی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، تم حضور کے غلام بن کے آ رہے ہو۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ میری خوش بختی میں تیرا امتی۔ نبیوں نے آرزوئیں کی، تمنائیں کی، رسولوں نے اس آنے والے کی بشارتیں دیں۔ کسی نے کہا اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، وہ آنے والا ہے۔ کسی نے کہا لیسا بفظ، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، اس کے ماتھے پہ شکنے نہیں آیا کریں گے۔ کسی نے کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک انتظار کرتے ہوئے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ زمانہ منتظر رہا، ہم نے انتظار نہیں کیا، آنکھیں کھلی تو خبر ملی تم حضور کے غلام بن کے آ رہے ہو۔ تو اس پر جتنا بھی ناز کریں، جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، اور میں اور آپ اس شکرانے پر آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جو مسجد نبوی کے صحن میں انعقاد پذیر ہو رہی تھی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، باقی کتب حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے حجرہ انور میں، اور باہر مسجد میں لوگ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام حجرہ انور سے نکلے اور خود تشریف لے گئے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن وہ کیسی مجلس تھی جس میں چراغاں ہوتا ہے اور حضور خود تشریف لے جاتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے صحابہ کو ارشاد کیا، ما اجلسکم، تمہیں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ مقصد جلوس کیا ہے، کاہے کا جلسہ ہے؟
تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک. انہوں نے کہا حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ آپ عطا کر دیے گئے. آپ کے آنے پر اور ہدایت دین ملنے پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس کی حمد، اس کی توصیف و تعریف کی مدح سجائے بیٹھے ہیں، شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو تو آپ یہی جواب دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو. اب بظاہر تو یہ قسم کا محل نہیں لگتا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم دیتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو. انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں. آقا کریم نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف اٹھایا کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا اور ہدایت دین ملی اس پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. جب باقاعدہ وہ لوگ حلف دے چکے اور حضور نے ان سے قسم لے لی تو ان کی آنکھوں میں سوال چمک رہا تھا، استعجاب اور حیرت کی کیفیت تھی کہ یہ بظاہر قسم کا موقع نہیں، ہم سے قسم کیوں لی گئی ہے. تو آقا کریم نے فرمایا صحابہ میں تم سے ابھی ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ باہر مجلس برپا کیے ہوئے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پہ شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے تھے. اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. باقی جہاں تک اس نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کا حق ہے وہ تو ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارے بال زبانیں بن جائیں اور اس نعمت کا جو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا شکرانہ ادا کریں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. مجھے بتائیے کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اذا بشر احدهم بالانثى، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا رنگ اتر جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ بچتا تھا اس معاشرت میں کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تھا تو معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوتا تھا. تو باپ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے تھے. بعض قبائل میں تو 100% یہ رواج اور یہ بری خصلت موجود تھی، اور بعض میں جزوی طور پہ کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ اکبر! جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، یہ تاریخ کا بھی روشن حوالہ ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی حضور کے سینے پہ اترنے والی کتاب میں بھی اس کی حکایت کو بیان کیا گیا ہے. لیکن جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا تو میرے حضور نے کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لوگ تو اس جملے کو صرف کلمہ محبت ہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ ذرا اس دور کے تناظر میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس جملے کو سمجھیں. یہ ظالمانہ سماج کے خلاف کلمہ جہاد ہے جو میرے حضور علیہ السلام نے بلند کیا. اور حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب حضور سے ملنے آتی ہیں
حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاجلسھا فی مجلسہ، اور اپنی مسند کے اوپر اپنی شہزادی کو بٹھاتے ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ بیٹی زندہ درگور کرنے کے لائق نہیں، بیٹی عزت کے لائق ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی گھر کی زینت ہے، چار دیواری کی رونق ہے، باپ کے آنگن کی بہار ہے، اور پھر فرماتے تھے سنو بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ بیٹیوں کے دل میں جو باپ کی محبت موجود ہے، اور آج باپ کے دل میں جو بیٹی کی محبت موجود ہے، یہ میلاد والے رسول کا صدقہ ہے۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا تھا۔ شناسائی تھی تو میں نے کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی کام نہیں چھوڑتے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے اس کی اٹھی ہوئی انگلی کبھی نہیں بھولتی۔ اس نے کہا کہ حضرت ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، آج فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ آج جان کو جوکھوں میں ڈال کے ڈنکی لگاتا ہے اور بیرون ملک جاتا ہے، وہاں پردیس میں پتھر کوٹتا ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اس بھائی کے دل میں بہن کا پیار کس نے ڈالا؟ اس بوڑھے باپ کے کلیجے کے اندر بیٹی کی محبت کس نے ڈالی؟ یہ تو ذبح کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ یہ کچھ عرصہ قبل آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہر سال ہی ہوتا ہے کہ مادر پدر آزاد خواتین مختلف شہروں کی سڑکوں کے اوپر نکلتی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پلے کارڈ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا اور اسلامی اقدار کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، اور مشرقی تہذیب کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ عورتیں آزادی مانگ رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ تم آزادی مانگتی ہو اور یہ برقع تمہیں بوجھ لگتا ہے، یہ پردہ تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تم بھول گئی ہو یہ معاشرہ تو تمہیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تم تو حجرے میں بیٹھ کے درود پڑھو، تمہیں زندگی کا نور بخشا ہے تو میلاد والے رسول نے بخشا ہے۔ دنیا کے دانشور عورت کو آج قبیلے جن سے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے مرد کی ہم شکل ضرور ہے لیکن انسان نہیں، انسانوں کی طرح بولتی ہے مگر انسان نہیں، انسانوں کے بچوں کو جنم دیتی ہے مگر انسان نہیں، انسان کے بچوں کو دودھ پلا کے پروان چڑھاتی ہے مگر انسان نہیں۔ اور مذہبی رہنماؤں نے کہا تھا کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، عورت کے ہوتے ہوئے خدا کی قربت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایام خاص میں تو اس کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، ویسے بھی یہ نظریہ تھا کہ عورت کے ہوتے ہوئے خدا نہیں مل سکتا، اس لیے رہبانیت کا راستہ نکالا گیا کہ اگر خدا کو پانا ہے تو عورت کو چھوڑنا پڑے گا، عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا نہیں مل سکتا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے۔ جب عورت کو بدی کا سرچشمہ قرار دیا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عکاس کے میلے میں 3 سکے بھائیوں نے، حقیقی بیٹوں نے اپنی ماں کو 900 دراہم کے اندر فروخت کیا۔ یہ تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بٹتی تھی، حقیقی ماں کو بھی فروخت کیا گیا، لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو حج کروایا ہے، اتنی شدید گرمی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ ڈال دیا جائے، پتھر پہ ڈال دیا جائے تو وہ کباب بن جائے، ایسی شدید گرمی میں ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جواب آیا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی تھی اس کے ایک جھٹکے کا بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ ماں اور باپ یہ جنت کے جانے کا ذریعہ بنے، ہما جنتوں کا و ناروں کا،
تیری جنت بھی وہی ہیں اور تیری دوزخ بھی یہی ہیں، اگر ان کو ناراض کرتا ہے تو دوزخ میں چلا جائے گا اور ان کو راضی کرتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو معاشرہ تو کس قعر مذلت میں گرا ہوا تھا، مجھے بتائیے کہ بہن کاٹ دی جاتی تھی کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، دفن کر دی جاتی تھی مٹی میں زندہ کہ میں اپنی آبرو بچا لوں، ماں ترکے میں بڑھتی تھی، حقیقی ماں بکتی تھی، تو بتاؤ اس دور میں بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جب ان تقدس معاب رشتوں کی بھی عزت نہیں تھی تو بیوی کا کیا برا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے دنیا کو ضابطہ دیا، خیرکم من خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ عورت کا جوٹا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حضور گھر میں داخل ہوتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اب خورے میں پانی پی رہی ہوتی ہیں، تو آقا کریم دور سے ہی کہتے ہیں حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو ام المومنین پانی چھوڑ دیتی ہیں، تو حضور اس آب خورے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پانی پینے لگتے ہیں، تو پھر رک جاتے ہیں اور پھر متوجہ ہوتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اور مخاطبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے جب شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا؟ تو کہاں آج کے معاشرے کے اندر بھی جاہل لوگ موجود ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں، جبکہ ماں کی عزت ہے، بہن کی عزت ہے، بیٹی کی عزت ہے، اور جب ان کی بھی عزت نہیں تھی تو کیا حال ہوتا ہوگا بیوی کا۔ لیکن اس دور میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، عائشہ جب تمہارے دل میں کوئی شکر رنجی کسی کیفیت ہوتی ہے، کوئی ناراضگی کسی چل رہی ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ میں تو کوئی سائن نہیں دیتی۔ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو باتوں میں قسم کی نوبت آتی ہے، کیونکہ عرب کثرت کے ساتھ قسم اٹھاتے تھے، واللہ باللہ تاللہ، وہ بار بار قسم اٹھاتے تھے، تو کہا کہ جب نوبت قسم کی آتی ہے اور تمہارے دل میں میرے لیے کوئی ایسی شکر رنجی نہیں ہوتی تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی معمولی سی ایسی بات ہوتی ہے اور بات قسم تک آئے تو تم قسم کرتے ہوئے بولتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تو یہ اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی رنجش ہے۔ تو ام المومنین مسکرا پڑی، کہا کہ حضور لا احجر الا اسمک، میں نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو یہ لاڈ اور یہ محبتیں، جبکہ وہ معاشرہ کتنا شفاف معاشرہ تھا، غلام آقا کے جوتے کو اس کے پوچھے بغیر چھو لے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر کیوں چھوا۔ غلام لاکھ کہے جناب جوتا خراب ہو رہا تھا، میں نے اس لیے چھوا اور سائے میں رکھا کہ خراب ہونے سے بچ جائے، لیکن آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تیری اوقات بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول رہا ہے، لہٰذا تجھے تہذیب سکھانے کے لیے میں کوڑے مار رہا ہوں۔ جب غلام آقا کے جوتے بے اذن چھو نہیں سکتا، میرے اور آپ کے آقا و مولا عرش سے واپس آتے ہیں، جنت سے واپس آتے ہیں، معراج سے واپس آتے ہیں، اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش تک نہیں پہنچ گئے ہوں گے؟ کہاں غلام آقا کے جوتے بھی بے اذن نہ چھو سکے، اور کہاں دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا، بارہا سنا، کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو خوشی سے اس نے اس کو آزاد کر دیا انگلی کے اشارے سے، پھر اس کو جس کا جو فائدہ ہوا وہ آپ کو ازبر ہے۔ لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، اور پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو،
کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور صحابہ حضرت عثمان غنی ہر جمعے کی جب تیاری کرتے تو ایک غلام بھی آزاد کرتے، باقی صحابہ نے غلام آزاد کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے، اور اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ 30,000 غلام آزاد۔ آج آپ کو غلام نہیں ملیں گے۔ یہ نور کس نے بانٹا؟ یہ تو پورے افریقہ سے جہاز بھر بھر کے لا کے زنزیبار میں جمع کرتے تھے اور پھر وہاں پوری دنیا میں سپلائی کرتے تھے۔ اب وہاں غلام نہیں بندے ہوتے، لیکن وہ جگہ وہاں موجود ہیں۔ وہاں ہم جب جاتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح یہاں غلاموں کی بولیاں لگتی تھی۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہیں زیادہ تر، تو منڈی مویشیوں میں آپ کا آنا جانا رہتا ہے، تو جانوروں کو کمر سے ٹٹول کے دیکھتے ہیں، ان کے منہ کھول کے دانت کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر کا اندازہ کر سکیں۔ تو منڈیوں میں کھڑے ہوئے انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، ان کی کمر کے اوپر وزن رکھ کے ان کو چلا کے دیکھا جاتا تھا کتنا وزن اٹھا سکتا ہے اور کتنی بولی دینی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا تذلیل ہو سکتی ہے انسان کی؟ اور ایک زندہ انسان کھڑا ہے اور لوگ اس کی بولیاں دے رہے ہیں، اتنا لے لو، آقا کہتا ہے نہیں میں نے اتنے لینے ہیں، اور وہ اس کی قیمت ڈال رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اس کی رسوائی ہوگی؟ اور ایسے مناظر غلاموں کے بکنے کے تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ بعض اوقات ایک ہی پھٹے پہ 2 حقیقی بھائی بکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی بولیاں لگتی ہیں۔ ایک اس ملک کا شخص اس کو خرید لیتا ہے، دوسرے ملک کا شخص اس کو خرید لیتا ہے، اور دونوں ان غلاموں کو لے کے اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں۔ دوبارہ انہوں نے کبھی نہیں ملنا، اور پھر یہ آخری بار ملتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو اور تڑپتی ہوئی انسانیت، کیا درد۔ بعض کا ماں اور بیٹی، ماں کنیز بن کے اور بیٹی باندی بن کے بکنے کے لیے ایک ہی جو ہے وہ پھٹے پہ کھڑے ہیں، اور ان کی بولیاں لگتی ہیں، اور ماں کو کوئی اور خریدتا ہے، بیٹی کو کوئی اور خریدتا ہے، اور پھر ایک ادھر لے کے جا رہا ہے اور ایک ادھر لے کے جا رہی۔ ماں سے تو ڈولے میں ڈال کے بیٹی کو بیاہتے ہوئے اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو وہ ماں کیسے گوارا کرتی ہوگی اس بیٹی کو جو اس کے سامنے ایک ایسی نادیدہ منزل کی طرف جا رہی ہے کہ دوبارہ ملاقات بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور وہ بھی سسک سسک کے مرنے کے لیے جا رہی ہے، اور ماں بھی سسک سسک کے مرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور میرے حضور نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر حضرت انسان کو آزادی عطا فرمائی۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے حضور کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ قرآن نے کہا یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیا کرتا ہے۔ اور قرآن نے ایسے نہیں کہا، وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے، کھانا تو دے دیتے تھے لیکن عزت نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو عزت چاہیے۔ آج بھی اگر سرمایہ دار مزدور کو عزت نہیں دیتا، ذمہ دار مزارے کو عزت نہیں دیتا، اور آج بھی اگر دولت مند غریب کو عزت نہیں دیتا، تو وہ نہیں جانتا کہ وہ تذلیل اور بے عزتی کس طرح توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جب کسی کو حقیر سمجھا جائے، جب کسی کو کمزور سمجھا جائے، جب کسی کو کمین سمجھا جائے، تو کیا اس کے دل پہ بیتتی ہے، اور وہ درد کیسے اندر سلگتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ کیا غلامی کی زندگی، اور پھر یتیمی میں منحوس خیال کیا جاتا یتیم کو۔ کیا قصور تھا یتیم کا؟ قرآن نے ہمیں جو فکر دی ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ قرآن نے تم سے عزت مانگی ہے یتیموں کے لیے،
اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے اپنی اولاد کو سمجھتے ہو، اور جو اس طرح سے یتیم کی عزت کرتا ہے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کر، انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں قریب ہیں۔ کس قدر یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اسلام نے خیال رکھا ہے۔ جہاں بچے کھیل رہے ہوں تمہارا بچہ ابھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو، اپنے بچے کو آواز دینی ہے تو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس کا نام لے کے پکارنا۔ جی بیٹا ہے بیٹا کہہ کے پکار لیں گے تو کیا حرج ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا پکارو گے اس کو باپ یاد آ جائے گا۔ بیوی کے سامنے اپنی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت کرنے سے روک دیا گیا، بلکہ فرمایا میرے حضور علیہ السلام نے اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچے سو چکے ہیں یا اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے۔ اگر وہ ضد کر بیٹھے اور غریب پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمارا دین کتنا حساس ہے، تو فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جو عالی نسب سوسائٹی میں ہے، کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے وسط میں ہے، بنیادی سہولیات جس کے قریب ہیں وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جو کھلے دیہات میں ہے تاکہ اطراف میں بچھا ہوا سبزہ کی چادر آنکھوں کی تراوت کا سامان بنے۔ کسی نے کہا پہاڑی کی چوٹی پر گھر اچھا ہے تاکہ دور تک کے نظارے تسکین قلب اور تسکین روح کا سامان بنتے ہیں۔ کسی نے کہا سمندر کنارے گھر اچھا ہے، کسی نے کہا کہاں بھی ہو کھلا اور کشادہ ہو گھر اچھا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت اور تکریم بھی ہوتی ہو، وہ افضل اور اشرف گھر ہے، وہ بہترین گھر ہے۔ میں نے ترکی میں ایک دفعہ ایک یتیم خانے کا وزٹ کیا، تو وہ حلب کے، رقہ کے اور باقی ان علاقوں کے شامی علاقوں کے بچے تھے، 145 تعداد تھی ان کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے ان کو ایسا رکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے نہیں رکھ سکتے۔ جب قومیں یتیموں کی تکریم کرتے ہیں تو اللہ ان کی معیشت میں خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے، اور یتیموں کا جب حق کھایا جاتا ہے، یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں تو وہ ذلت کے گڑھے میں قومیں گرتی ہیں۔ تو قرآن نے یہاں خاص طور پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں دیتے ہو، بچی ہوئی دیگ یتیم خانے میں بھیج دینا کون سا کمال ہے؟ بچ گئی ہے باہر بھی تو پھینکنی ہے، کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عزت دینا ان کو، غریب کو بٹھا دیں کہ کھانا بچ گیا تمہیں بھی کھلا دیں گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ عزت نفس کا خیال رکھنا، اور یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اور ہمارے دین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور نے یہ دین دیا، یہ وقار کی زندگی عطا کی۔ تو ایک دن کا محفل میلاد میں آپ کو بتاؤں کہ حق ادا نہیں کرتا، یہ ترغیب کے لیے ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ساری زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق گزارنا ہوگی، اور حضور نے کوئی مشکل بات ہمیں نہیں بتائی۔ ویسے تو پیار میں مشکل بھی ہو تو بندہ کر گزرتا ہے، ہم تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا۔ محب کہے کہ نہر سے جو ہے وہ پتھر سے نہر کھود کے لے آؤ دودھ کی، تو تیشہ اٹھا کے پھر ہاتھ چل پڑتا ہے، حالانکہ پہاڑوں کا کلیجہ چیر کے دودھ کی نہر نکالنا مشکل ہے، لیکن عاشق اس کے لیے بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا نے تو کوئی ایسا مشکل حکم ہی نہیں دیا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم السواک، اگر میں
اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو ان کے لیے لازم کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو، لیکن یہ مشکل ہو جائے گا اس لیے حکم نہیں دیا۔ وہ تو ایسا حکم نہیں دیتے جو ہمارے لیے بوجھ بن جائے، ہمارے لیے مشکل بن جائے۔ دین تو ہماری ضرورت کے لیے ہے اور وہ ہمارے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ جہاں کہیں مشکل ہے تو اس مشکل کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس مشکل کو ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ تو آئیے میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ ہماری زبان کے دعوے سے ثابت نہیں ہوگا، ہمارے عمل سے ثابت ہوگا۔ عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ محبوب کی تو منشا کو بھی عاشق سمجھتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ تو حضور نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، چل دیے۔ کسی نے جا کے اس کو بتایا کہ آقا کریم گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں آئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ تو اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمیں بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا گیا۔ کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنی نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ خاندانی زندگی سے لے کے کاروبار تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اگر ان سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہے تو ہمیں اپنے عمل سے فراہم کرنا ہوگا کہ ہم عاشق رسول ہے۔ یہاں لگے ہوئے بیج سے کہ عاشق رسول ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمارا عمل اس کے برعکس ہے۔ میں اور آپ اگر عاشق رسول کہلاتے ہیں اور ہم دودھ دہی کی دکان پہ بیٹھے ہیں تو لوگوں کو بے دھڑک ہم سے دودھ خریدنا چاہیے کہ یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا، عاشق رسول ہوتا ہے۔ میرے اور آپ سے رشتہ داری کرتے ہوئے اگر ہم عاشق رسول کے ٹائٹل کے ساتھ دنیا میں معروف ہیں تو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری بیٹی اس گھر کے اندر آبرو پائے گی، اس کی تذلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ عاشق رسول کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا ٹائٹل کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم نے سارا زور پیکنگ پہ دیا ہے، جو اندر ہے اس پہ نہیں دیا۔ لفافہ خوبصورت ہے لیکن اندر جو ہے وہ ہم نے خوبصورتی جمع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے۔ ماما بھی بہت اچھا ہے، جبہ بھی بہت اچھا ہے، بیج بھی بہت اچھا لگا ہے، داڑھی کا رنگ بھی ٹھیک ہے، بظاہر ہم اچھے مسلمان ہیں، لیکن کوئی ہم سے معاملہ کر کے دیکھے، کاروبار کر کے دیکھے، ہم کسی سے وعدہ کر لیں تو اگر ہم پورا نہ کریں تو کیا فائدہ ہمارے ظاہر کی پیکنگ کا اگر ہمارے اندر ہی کچھ نہیں ہے۔ اپنے اندر کو بدلنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں حضور کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق اپنے شب و روز کو منظم کر لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کے محبوب کے صرف ایک خلق کریم کی گفتگو کے بعد اجازت۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مسلمان ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج میں اور آپ اتر کے دیکھیں اپنے اندر کہ صادق اور امین پیغمبر کے امتی قدم قدم پہ جھوٹ بولے اور جھوٹ کو فن سمجھیں۔ آج کا تاجر کہتا ہے اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ محمد عربی کے غلاموں تم سے نہیں بکتا؟ پڑا رہے سودا، زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے، زندگی صداقتوں کا مرقع بن جائے۔ اور سنو، جو شخص جھوٹ بولتا ہے
صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن جو رحمت کا پارسل لے کے، رحمت کی ڈلیوری لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر، ان فرشتوں کو تعفن ہوتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ تو وہ فرشتہ جو رحمتیں لے کے آیا وہ کتنا دور پیچھے کھڑا ہے، اور ہمارے گھر میں نحوستے، فرشتہ آگے آ نہیں پا رہا، بدبو اتنی ہے، اور نحوستوں کی وجہ سے ہم جھوٹ دور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے بندش کر دی، کسی نے جو ہے وہ جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، اب بابوں کے پاس بھاگے۔ وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھا اسی کام کے لیے تھا، اس نے دیکھا آپ کو آتے ہوئے تو کہا اچھا ویلے سر آگے تو تعویذ چل جانے تھے، اب 7 اتوار آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔ اور ایسا شخص جس کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، آپ 7 اتواریں اس کے وہ پتہ نہیں آستانہ ہے کہ آس اتار دیں، صرف تانہ ہے، وہاں جا کے 7 چوکیاں آپ کو بھرنی پڑتی ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، کسی نے تعویذ کر دی ہے۔ تعویذ تو تم نے خود ڈالا ہے جھوٹ کا، اس تعویذ کی وجہ سے وہ کالا جادو تو خود جھوٹ کا تم نے ڈالا ہے۔ تم سچ بولنا سیکھ لو۔ جو دور کھڑے فرشتے ہیں پارسل لیے تمہارے نام کا، ان کو آگے رستہ نہیں مل رہا، بدبو اتنی ہے جھوٹ کی پھیلی ہوئی، وہ آئیں گے اور تمہارے گھروں کے اندر رحمتوں کے سویرے طلوع ہو جائیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس شہر میں میں آیا ہوں اس کا حجم کیا ہے، آبادی کتنی ہے، لیکن جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ شہر کا کوئی 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے 100واں حصہ ہو۔ اگر 1 لاکھ آبادی ہے، یا جو ہے وہ 5-4 ہزار، 2,000، 3,000، 10,000 جتنے بھی باہر لوگ موجود ہیں، کتنے ہوں گے؟ جتنی آبادی ہے علاقے کی، اس کا ہو سکتا ہے 10واں حصہ ہو، 20واں حصہ ہو، باقی ہزاروں لوگ گھروں میں پڑے ہیں۔ لیکن اتنے لوگ جتنے صرف میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس مجلس میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کل ہی آپ کا شہر بدلا بدلا نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، صرف کانوں کا تلذذ حاصل کرنا ہے، جلسے میں آنا ہے، نعرے لگانے ہیں، سبحان اللہ کہنا ہے، خطیب صاحب نے بڑا پاپولر خطاب کیا، واہ واہ کے ڈونگرے برسانے اور چلے جانا ہے، اور خطیب بھی خوش ہے اس پر، آپ بھی اٹھیں، پیسے نچھاور کریں، نوٹ نچھاور کریں، نعرے لگائیں، واہ واہ کہیں، اچھا کھانا کھلائیں، خطیب بھی خوش، آپ بھی خوش۔ نہ بدلنا وہ چاہتا ہے، نہ بدلنا آپ چاہتے ہیں۔ تو صاحب ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے بھی بدلنا ہوگا، آپ کو بھی بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر لانا ہوگا۔ یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لوں ایک واری، پھر تیرا ایک بار پڑھنا بھی اس بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ میں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ٹبہ سلطان کے جملہ ذمہ داران کو، اور جس شوق فراواں کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، آپ سب کو اس اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جانے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں اللہ آپ کے گھروں تک پہنچا دیں۔ اور میں آپ سے کوئی نہ ہاتھ کھڑے کروانے کا ہوں، نہ آپ سے کوئی عہد لینے کا ہوں، آپ اپنے دل میں ارادہ کر سکتے ہیں اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے، اور آج کے بعد ہمارے منہ سے جھوٹ کی بدبو نہیں نکلنی چاہیے۔ دیکھنا کس اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔